اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی، قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ معراج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی باتیں ہیں، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے انبیاء آتے ہیں ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا عادی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔
معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, جادوگروں کا دور تھا, طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے. اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا, آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. ید بیدا دیا, آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. یعنی جیسا دور تھا, جیسے لوگ تھے ویسا معجزہ. اب نبی پاک کا جو دور تھا نا, عرب کے لوگ تھے, ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے, ہمیں اچھا بولنا آتا ہے, انٹلیکچوئلز تھے. میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے, عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا شوق سے بتا رہے ہو, آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں, ہم عربی ہیں, باقی ساری دنیا گونگی ہے. گونگا, بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں آتا ہے, عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی ساری دنیا عجمی, ہم عجمی ہیں, ہے نا. یعنی ایسا دور تھا. ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے, الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے, تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی, کیسے جملے عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا, بلغا, انٹلیکچوئلز, جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, گنگ ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے, کدھر سے سیکھ کر آئے. بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے. تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا. میرے آقا تو آخری نبی ہیں, قیامت تک دور نبی پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی, جہاز بن گئے, راکٹ بن گئے, اسپیس اسٹیشن بن گئے, سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے, موبائل فون آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا, آج تو سائنس کا دور ہے, بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے, پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, نو ڈاؤٹ, گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. مگر سنو, میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا, نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا, بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے, رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے, واپس آ گئے, پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر. میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسا ٹریول تھا, یہ کتنی سپیڈ تھی, اللہ اکبر. اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا, سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. کہ سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, گھڑی ہوتی ہے نا, اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا, پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے. تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں. ابو جہل تھا اس زمانے میں, کفاروں کا سربراہ. اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا. اب اس نے کیا کیا, اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے, آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے. پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں, اب یہی کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی, یا خواب میں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے, فجر میں بھی آپ یہیں ہیں, جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے. پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. کوئی اونٹ پر جائے, گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے, واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے. تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا. تو وہ مذاق اڑانے لگے, وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں. آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں. وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ باہر آئے, کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. آئے ہائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا, تصدیق کرنے والا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو, اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا, کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں, ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں, ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں, ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں. آقا فرماتے اللہ ایک ہے, ہم نے مانا اللہ ایک ہے. وہ فرماتے جبریل آتے قرآن لے کے, ہم نے دیکھا نہیں, ہم کہتے جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے, ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے. جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے. لیکن سچی بات پتہ کیا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے. ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح دو قسم کے گروہ تھے. ایک کو پرابلم تھی, ایک کو تکلیف تھی, ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے, اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا, وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے, میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں, ہم ہیں وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں, جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے, جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے, اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہم نے بالکل مان لینا ہے. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے, اس کے موبائل میں موجود ہے. ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں, وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ, ہم کہیں ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے, معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں, وہ خواب میں ہوئی تھی. یہ اعتراض آتا ہے. چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں. لاجیکلی جواب, سمپل جواب. آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو, اور وہ اٹھ کے کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا, اسلام آباد بھی گیا, کراچی بھی گیا, پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہی ہے نا, خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا, سبھی گھومتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا, وہ اعتراض کیوں کیا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے. اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا. آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعتراض کرنا, یہ جھگڑا بننا, یہ آرگیومنٹ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہی تھا, نبی پاک کا اناؤنسمنٹ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. تو سبحان اللہ, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ, روح مقدس کے ساتھ, سبحان اللہ, یہ سیر کروائی ہے. اللہ جو چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے. اچھا جناب, یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب آؤ, ان کفار سے صبر نہیں آیا نا ان کو, کہا اچھا آپ واقعی ہو کر آئیں؟ کہا ہو کر آئیں. اچھا یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں, نبی پاک کبھی جسمانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے, انہیں معلوم تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں, آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا. کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہو. کہا یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں, کتنے پلرز ہیں, اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہیں, اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے. اچھا یہ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا. اب مثال دیتا ہوں, میں آج بیان کر رہا ہوں. اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ, جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں؟ تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی, مجھے یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. کوئی کہے یار آپ بیان کرنے گئے تھے, بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. میں بیان کرنے گیا تھا, چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں, کتنے پنکھے ہیں.
اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں؟ تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں؟ اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں۔ وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس دن کیا ہوا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی، جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا۔ آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے جاتے میرے آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے میرے آقا بتاتے جاتے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے۔ اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 معراج کے حصے ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا مکانی، سبحان اللہ، سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے اسے عروج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں۔ سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا، مکے سے روانہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر، نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مکے سے روانہ ہوئے، پہلے مدینہ پاک نظر آیا، ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے، نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا۔ پھر دوسرا مقام طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا حضور یہاں بھی نماز پڑھیں۔ کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو، دیکھیں آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب انبیاء کی، بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر، کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے کیسی نگاہیں دیں۔ اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا۔ جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو
तो नबी का कब्र में आलम क्या होगा। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। अल्लाह पाक के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। एक और जगह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये हदीस भी साबित हुई, कुरान की आयत भी हमने जान लिया, तो पता चला कि अंबिया शुहदा वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। और मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस सुनाई है कि नबी पाक कहते हैं, मैंने हजरत मूसा को मेराज के सफ़र में अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। और सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपने मज़ार पुरअनवार में जिंदा हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, आका अजान व इकामत के साथ नमाज भी अदा फरमाते हैं। हाँ, कब्र अनवर में अजान व इकामत के साथ नमाज अदा होती है और दीगर अंबिया इकराम भी अपनी अपनी कब्रों में नमाज अदा फरमाते हैं। तो क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, अंबिया की, सहाबा और अहले बैत की। अब आगे चलिए, इस तरह एक और मसला भी हल हो गया कि कुबूर मुस्लिमीन पर जाना। लोग कहते कब्रिस्तान क्यों जाते हो, मज़ार पर क्यों जाते हो, हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात हज़रत मूसा की कब्र से गुजर रहे हैं। अच्छा, फिर नबी पाक ओहद शरीफ भी जाया करते हैं, बार बार जाया करते। शहदा ओहद की क्या शान है। मदीने पाक में एक कब्रिस्तान मौजूद है और जहाँ सैयदुश्शहदा सैयदुना हमज़ा का मज़ार भी है। बल्कि इतनी प्यारी बात नबी पाक ने फरमाई जिसका मजमून है कि शहदा ओहद को सलाम कहा करो, सैयदुना अमीर हमज़ा को सलाम कहा करो कि जो इनको सलाम कहता है ये क़यामत तक सलाम कहने वाले को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो मज़ारात औलिया पे जाना, सहाबा के मज़ार, अंबिया के मज़ार पे जाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात, नबी पाक ने मदीने पाक में नमाज पढ़ी, बैतुल लहम जहाँ हज़रत ईसा की विलादत हुई वहाँ नमाज पढ़ी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर नमाज पढ़ी। तो पता ये चला कि मुबारक मकाम, मुतबर्रिक मकाम पर जाकर इबादत करना ये भी नबियों का तरीका है, ये प्यारे आका का तरीका है। तो अगर कोई जाकर किसी बुजुर्ग के मज़ार के पास जाकर फातिहा पढ़ता है, वहाँ करीबी मस्जिद में जाकर नवाफिल पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब नबी पाक पहुँच गए मस्जिद अक्सा। आए हाय, मुसलमानों का किबला अव्वल। और आपको पता है वहाँ कैसी नमाज हुई है, कायनात में ऐसी नमाज कभी नहीं हुई है। सारे अंबिया सफ़ ब सफ़ खड़े हैं और मेरे आका पहुँचते हैं और जिब्रील अमीन नबी पाक से अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर आपने इमामत करनी है। सारे नबियों की इमामत नबी पाक ने बैतुल मुक़द्दस में फरमाई। और सुभान अल्लाह, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नमाज़ पढ़ाई ना, 2 रकात नमाज़ पढ़ाई थी। पहली रकत में मेरे आका ने सूरह काफिरून की तिलावत फरमाई, दूसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। अंबिया की 7 सफ़े थी, उनमें 3 सफ़े मुरसलीन की थी। ज़रा सोचो तो सही कैसा मंजर होगा कि मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए। ये कैसी नमाज है। बरेली के ताजदार कहते हैं, आओ मैं बताता हूँ इसमें राज क्या है, ये नमाज अक्सा क्यों करवाई गई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो मानाए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो पहले सल्तनत कर गए, जो अंबिया पहले गुजर गए, उन्हें भी बताना था कि इमामुल अंबिया, सारी दुनिया को गोया ये पैगाम दिया गया कि यही आका है, यही इमामुल अंबिया हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब उसके बाद 7 मजीद मकामात हैं जहाँ नबी पाक ने नमाज पढ़ी और वो 7 आसमान हैं। आका हर नमाज पर 2 रकत अदा करते करते ऊपर गए। अब ज़रा गौर करनी है। अब मैं अपने बयान के पैगाम की तरफ आता हूँ कि ये असरा का सफ़र जो है, ये मेराज का जो सफ़र है, ये जाते हुए भी नमाजें हैं, कदम कदम पर नमाजें हैं, कदम कदम पर सजदे हैं। और जब रब की बारगाह में पहुँचे तो वहाँ से तोहफा भी नमाज का मिलता। आपको पता है 3 तोहफे मिले नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस रात। अल्लाह की बारगाह से 3 खास तोहफे मिले हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयत, ये पढ़ते रहा करो आमन रसूल से। ये जो आयत है ना, ये बड़ी कमाल की आयतें, बड़ी मकबूल दुआएं कबूल होने वाली आयतें हैं। तो इसको याद कर लें, नमाज में भी पढ़ा करें, दुआ में भी पढ़ा करें। और फिर फरमाया दूसरा तोहफा 5 नमाजें, और तीसरा तोहफा ये मिला कि शिर्क और कुफ्र से बचने वाले जितने उम्मती हैं उनकी बख्शिश कर दी जाएगी। नमाज का जो तोहफा मिला ना, ये नमाजें तो मिली थी 50। आप जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे मुलाकात की। अब हज़रत मूसा की स्पीड देखें, थोड़ी देर पहले कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और प्यारे आका से आसमान पे मुलाकात भी हो रही है। तो नबियों को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा है। तो जब हज़रत मूसा का ये आलम है तो फिर हम क्यों ना कहें कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, आका भी हमारी मदद फरमाएंगे। अब आका से हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, हुजूर 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, अब जाइए कुछ कम करवा के आइए। मेरे आका फिर जाते हैं, अर्ज़ करते हैं 5 कम हो जाती हैं, तो हुजूर फिर जाइए, ये भी ज़्यादा है। आका फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। बार बार अर्ज़ करते हैं, नबी पाक बार बार जाते हैं, 9 बार नबी पाक जाते हैं बारगाह इलाही में। अब कितनी हो गई? 5।
حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, آپ یہ بھی کم کروائیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. محبوب و محب کی باتیں ہیں نا, اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں, تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی ثواب 50 کا ہی دیا جائے. اب اس میں بھی بڑے مسئلے حل ہو گئے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے صدیوں پہلے, صدیوں کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کرتے, پھر تو ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے, اس میں ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں حضرت موسیٰ کے مشورے سے نبی پاک گئے تھے. تو پتہ چلا اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات, حضرت موسیٰ خود بھی اللہ کے نبی ہیں, وہ خود ہی اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ 50 کی 5 کر دے, مگر انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. کوئی حرج نہیں اگر ہم اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا, علماء نے بڑے عشق والی ایک بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے. آپ کو پتا ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے. آپ کلیم اللہ تھے, آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی سے باتیں کرتا ہو انسان اور محبت بھی دل میں ہو, جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بہت سالوں تک کسی بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے, دوستی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کبھی دکھاؤ تو صحیح بھائی آپ کو دیکھا ہی نہیں, فون پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو خیر ویڈیو کال آ گئی ہے تو بندہ ویڈیو کال کر لیتا ہے. پہلے ایسا بڑا ہوتا تھا جب ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی, کاروبار چلتا رہتا تھا, بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا, اور کبھی کہتا ہے کبھی تو ملاقات کرو یار, فون پہ ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے, دیکھا نہیں تھا, عرض کرتے مولا تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی یا اللہ دیدار کروا. تو اب کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی, دیدار نہیں ہوا, اللہ نے اپنی تجلی بھیجی. حضرت موسیٰ وہ تجلی دیکھ نہ سکے, تاب نہ لا سکے, آپ بے ہوش ہو گئے. آپ نے صلاۃ والسلام میں ایک شعر کو بہت بار سنا ہوگا, اب آج ذرا سمجھو. ایک طرف حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے, دیدار کروایا جا رہا ہے, جلوے دکھائے جا رہے ہیں. فرق دیکھو حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. اور یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ والسلام میں سنا ہوگا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. ان دونوں واقعات میں فرق سمجھو. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے حبیب اللہ کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ تو ہو چکا تھا, وہ دیدار تو کر نہیں سکے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک دیدار کر کے آئے ہیں. اچھا, یہاں بھی ہوتا ہے ایسا, عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں. اب کوئی بیچارہ غریب, کوئی دور مدینہ نہ دیکھا ہو جس نے, تڑپ رہا ہو, مدینہ دیکھا نہیں اس نے, اب کوئی مدینے سے آتا ہے تو کیا کہتا ہے, تمہاری آنکھیں دیکھ لوں جس نے مدینہ دیکھا. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو رب کو نہیں دیکھا, محبوب ابھی تازہ تازہ دیکھ کر آئے ہیں. کہا حضور ذرا دوبارہ جائیے نا, 5 نمازیں اور کم کروا کر آئیے. آقا رب کی بارگاہ میں گئے, واپس آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. حضور دوبارہ جائیے, حضور دوبارہ جاتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھیں رب کو دیکھ رہی ہیں, حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا کمال کا سوال ہے کہ معراج کی رات پھر حاضری کتنی بار ہوئی, آقا رب کی بارگاہ میں گئے کتنی بار. ایک بار تو بلایا گیا. اب بڑی کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں, بات بڑی باریک ہے. کوئی بہت بڑا دربار ہو, کوئی بہت مشہور آدمی ہو, کوئی بڑا دنیا کا صدر وزیر اعظم ہو, ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے, ہمیں بلایا بھی جائے, ہم ایک بار تو اس کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں, مگر باہر نکل کر دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ دوبارہ اجازت لینی پڑے گی نا. اس نے تو ایک بار بلایا تھا, مگر یہاں تعلق کیسا ہے کہ بار بار جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں. ارے کمال ہے, جب جائے جاتے ہیں, جب چاہے آتے ہیں. کہ میں جس نبی کا امتی ہوں نا, اس کی رسائی بڑی کمال کی ہے, ان کی اپروچ بڑی زبردست ہے, ان کی رسائی کیسی ہے. اور سنو, صرف معراج کی رات رسائی نہیں تھی, بلکہ محشر کے دن بھی انہی کی رسائی ہوگی. جن کی معراج کی رات بھی رسائی ہے, بارگاہ الہی میں رسائی ہے, معراج میں رسائی ہے. تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا, کیونکہ انہوں نے کام آنا ہے, انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے, انہوں نے ہی بخشوانا ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے. یاد رکھنا, اور کوئی نہیں ہمارا, ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے. اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یقین کرو لکی ہم. کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا, کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا ہے.